اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ آج میں آپ کو ذکر کی حقیقت بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سے متعلق ہمیں کیا ٹیچنگ کی ہے، کیا حدیثیں ہم نے بتائی ہیں کہ کس طرح سے ذکر کا معاملہ ہے اور ہمیں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کر لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کس طرح تازہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ رات کی 28 نمبر آیت میں اللہ نے یہی بات کہی ہے، الا بذکر اللہ و تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ تو ہمارے پاس آنے والے لوگوں میں ہم 90% لوگوں کو لا حول کی تصویر اسی لیے دیتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ یہ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے ایک خزانہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے، یہ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ہی پڑھا کریں، اس میں آپ کے لیے اتنی ہدایت ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے۔ رسول کے منہ سے نکلی بات ہر بات میں ہوتی ہے قیامت تک کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کے کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے ملائکہ مقربین میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث بات۔ ابھی میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں قسم کھائے کہہ سکتا ہوں کہ اس محفل کو فرشتے گھیرے ہوتے ہیں اسی حدیث ہیں تو ہم چند لوگ، لیکن اس محفل کی برکات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کیسی زبردست تبدیلی لائے گی ہے اگر آپ مخلص ہو کے اس سے جڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اس کی 191 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرو۔ اسی آیت کی روح سے ہم اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کی تسبیحات دیتے ہیں۔ جو دن میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، آپ لوگوں میں جو بھی لوگ آتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا جو ہم تسبیحات دیتے ہیں، یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذل جلال والاکرام یا ولی یا نصیر، یہ سب اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ اور ان کے حوالے سے اللہ سے دعا ضرور کیا کرو کہ پہلے کہ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو ذل جلال والاکرام ہے، تو غفور رحیم۔ جب آپ اللہ کے ان صفاتی ناموں کے حوالے سے اس سے دعائیں کریں گے ان کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کی حدیث ہے، 99 نام جو حدیثوں میں آتے ہیں اگر وہ رٹ لیں آپ ان کی برکات آپ کی زندگی میں مطلب نظر آنے لگی پہلے دوسرے دن سے۔ تو سورہ آراف ہے قرآن میں، اس کی 205 نمبر آیت میں اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح شام یاد کرو، اس سے غفلت نہ برتو۔ یہ حکم ہے قرآن کا کہ آپ اللہ رب العزت کو صبح شام یاد کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے اور میں بالکل اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں اس طرح یاد کرے کہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہو تو میں بھی اس کو اسی طرح یاد کروں گا، اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے یاد کرے تو میں بھی ان سے بہتر بندوں یعنی ملائکہ کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ آیت 152 میں
اللہ نے اس آیت میں بات کہی ہے، آپ نے خطبے میں اکثر سنی ہوگی، فذکرونی اذکرکم وذکرونی ولا تذکرون، خطبے میں آپ نے سنا ہوگا جمعے کے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری احسان ماننا، ناشکری نہ کرنا. تو ہم تو شکایتوں کا پلندر لیے بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت، میں بیمار ہوں، میری ٹانگ میں درد ہے. اگر آپ ان چیزوں کو یاد کریں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، ہزاروں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ کے دل سے اس کے لیے شکر ادا نکلے گا، تھینکفل فیلنگ ہوگی کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا. اور جتنی شکایت کرو شکایت. دیکھو میں آج ایک بات بتاؤں آپ کو، دو ہی طبقے کے لوگ ہیں آپ کے سامنے. اگر میں آدھا گلاس پانی کا رکھ دوں نا، ایک طبقہ تو وہ یہ کہے گا کہ یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، ایک طبقہ کہے گا آدھا گلاس خالی. جو بھرا ہوا کہے گا وہ اللہ کا شکر گزار ہے، اور جو یہ کہے گا کہ آدھا گلاس خالی ہے وہ ناشکر ہے. جو میسر ہے اس کا شکر کہ اللہ کا شکر ہے آدھا گلاس بھرا ہوا. تو آپ لوگ شکر گزار بندوں میں، اللہ قرآن میں یہی بات کہتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. یہ آیت بڑی اہم ہے. ہمارا تو حق ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اسے یاد کریں. وہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے. لیکن وہ یہ کہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا. آپ کسی اسکول میں جاؤ، اگر اس کا پرنسپل وہاں کے میں یہاں ایک ایتھینا پریپ کر کے اسکول ہے، میں ایک اپنے پوتے کا ایک بار انٹرویو دلانے گیا وہاں، تو پہلے سے وہاں 2-4 میرے جاننے والے بچے بھی تھے ہمارے رشتے داروں کے. وہ جو وہاں کی ہیڈ تھی میڈم، اس نے میرے سامنے سینکڑوں بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے نام لے لیں گے جو بچوں کو بلایا. میں تو تعجب کر دیا، میں نے کیسی پرنسپل ہے، اس طرح اسے اتنے سارے بچوں کے نام. یہ محبت ہوتی ہے. تو اگر اللہ آپ کے نام سے آپ کو پکار دے اور آپ کو یاد کر دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ کتنی محبت کی بات ہوگی اس کی. اس کے تو اربوں خربوں بندے ہیں، 8 ارب تو اس وقت ہیں دنیا میں. کتنے ارب مر چکے، کتنے ارب آنے والے ہیں. ان میں پھر آپ کا نام یاد ہو کہ یار یہ تو فاضل ہے اور یہ تو فلاں عبد الغفور ہے. یہ کتنی بڑی بات ہوگی آپ لوگوں کو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں، لیکن آپ دل سے اسے یاد رکھو، ہر ٹائم تھینکفل فیلنگ ہو کہ اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے. تو یہ حدیثیں ہو گئی آج الحمدللہ ذکر الہی سے متعلق. 1-2 چیزیں اور آپ کو سنا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کریں گے. دیکھو جی، قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی مخلوق ہے دنیا میں وہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں. اب ان کی کیسی تسبیح ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. میں نے بہت جب غور و فکر کیا اس بات پہ کہ ان کی تسبیح کیا ہے. جیسے پرندے ہیں، ان کا ذکر کیا، زمین و آسمان کا ذکر کیا، چاند سورج ہیں، ستارے ہیں، ان کی کیا تسبیح ہو سکتی ہے. یہ تو ہم بدائی تو بے جان چیزیں ہیں. تو مجھے پھر ایک میرے استاد نے بات بٹھا کے سکھائی، کہنے لگے اللہ رب العزت نے سب کی ڈیوٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اور ان ڈیوٹیوں کو بجا لانا ان کی تسبیح. اب جیسے سورج کی تسبیح جو ہے وہ روشنی پھیلانا ہے، گرمی دینا ہے، حرارت دینا ہے لوگوں. چاند کا جو کام ہے وہ ٹھنڈک دینا ہے. ستاروں کا کام جو ہے وہ روشنی پھیلانا ہے، راستہ دکھانا. ہوا کا کام ہے لوگوں کو ٹھنڈک دینا. پانی کا کام ہے لوگوں کی پیاس بجھانا. تو یہ سب کی ان کی ڈیوٹی فکس ہے. پرندوں کا کام ہے ہمیں ہمارے دلوں کو سکون پہنچانا. جب صبح کو پرندے چہچہاتے ہیں ایسا آرام ملتا ہے، آپ یقین کرو. صبح کو جو لوگ فجر میں اٹھتے ہیں اور جو اس طرح کے علاقوں میں رہتے ہیں جیسا علاقہ ہے، اب تو ہر جگہ. آج صبح جب میں اٹھا تو ایک کوا اتنے حسین انداز میں بول رہا تھا کہ آپ یقین کرو مجھے اللہ یاد آ گیا. میں نے اللہ کی تو مخلوق ہے. اسی طرح سے ہر چیز جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ ہمارے دلوں کے سکون کے لیے. جتنی بھی کریشن ہے اللہ کی، جتنی بھی تخلیق اللہ نے کی، وہ صرف ہمارے لیے اور ہمیں اپنے لیے. تو اب ہمیں بھی اپنی ڈیوٹی دیکھنی ہے. کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں میں نے لوگوں کے لیے برپا کیا، کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اچھائی کی تلقین کرتے ہو. اب ہم دیکھیں ہم بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی تصویر پوری کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا ذکر پورا کر. ذکر یہ تھوڑی ہے کہ آپ تصویر لے کے بیٹھ جاؤ اللہ 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 اللہ. ذکر یہ ہے کہ آپ ہر ٹائم اللہ کے ساتھ ہو، کسی بھی قیمت پہ آپ غافل نہ ہو. اللہ والے کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے. جبھی تو میں جو اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ نمازوں میں اگر وہ کیفیت آپ کی جو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ نماز کے ساتھ آپ کے باہر آ گئی بازار میں، تب آپ کی نماز قائم ہوئی. ورنہ آپ نے اٹھک بیٹھک کری، آپ باہر آ گئے. اگر دکان پہ آ کے آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے
اور آپ جھوٹ بول کے اپنا مال بھیج رہے ہیں، تو آپ کی کوئی نماز نہیں، آپ کا کوئی ذکر نہیں، آپ کی کوئی تسبیح نہیں۔ تو اس لیے اپنی ماں کے ساتھ ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اپنی بہنوں کے ساتھ ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کا ذکر ہے، آپ کی تسبیح جاری ہے، آپ ایمان والے ہیں، ورنہ آپ نمازی بھی اٹھا بیٹھے ہو گئے۔ یہ آج الحمدللہ ذکر سے متعلق بات ہو گئی۔